سے حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، واقعے کی تفصیل یہ ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی معاملے میں بات چیت ہو گئی، بات ذرا آگے بڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر کے حق میں زیادتی ہو گئی، کچھ ذرا بڑھ کر بول گئے یا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جس سے تکلیف ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادتی ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اس حد تک ایک طرح سے مظلوم تھے۔ ہوا کیا، معاملہ ختم ہو گیا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کر دے، ساری زندگی اپنے موقف کو صحیح بتانے میں لگتے۔ آپ ابو بکر ہوتے نا، ساری زندگی اپنے آپ کو صحیح بتانے ہی میں لگ جاتی، اور آپ اگر عمر ہوتے نا، ساری زندگی اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے میں نکل جاتی۔ لیکن یہاں کیا ہوا دیکھو، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، غصہ ذرا اترا، حالات ذرا ٹھیک ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، خود آگے بڑھے۔ اور سبحان اللہ، ابو بکر کا مقام دیکھو اور یہ تواضع اور عاجزی دیکھو، یہ پیدا کب ہوتی ہے، جب سامنے والے کو اپنا بھائی سمجھے۔ آپ اگر اسٹیٹس کا مسئلہ بنائیں گے، اپنے معیار سماج میں اپنے مقام کا مسئلہ بنائیں گے، تو آپ کو لگے گا آگے بڑھوں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، کوئی بیچ میں آ کے صلح کرا دے میں نہیں بڑھوں گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی خاطر اگر محبت کرو گے، ابو بکر والا ایمان نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی کے یہ جلیل القدر صحابی ابو بکر آگے بڑھے، عمر کے سامنے گئے، کہا اے عمر، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اب ادھر حضرت عمر بھی انسان ہے نا، صحابی رسول ہیں، لیکن طبیعت اللہ تعالیٰ نے انسانوں والی ہی دی ہیں۔ وقتی طور پر حضرت عمر نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا، حضرت عمر نے کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غلطی مجھ سے ہوئی صحیح، لیکن میں چھوٹا ہو کر یا میں خود آگے بڑھ کر معافی مانگ رہا ہوں، اور عمر مجھے معاف نہیں کرتے۔ غصے میں وہاں سے نکلے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، اپنا تہبند اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ کہ ان کا گھٹنا بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما صاحبکم فقد غامر، اور لگتا ہے آج تمہارے ساتھی یعنی ابو بکر کسی سے جھگڑ کر آ رہے ہیں، بڑے غصے میں آ رہے ہیں۔ آئے حضرت ابو بکر، کہا اللہ کے نبی میرے اور عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا اعتراف ہے، کیا اعتراف ہے۔ کہا اللہ کے نبی میری طرف سے زیادتی ہو گئی اور اب میں معافی مانگتا ہوں، تو عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عمر کہتے ہیں کہ وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، فرق مراتب بھی ہے، حقدار کو حق بھی ہے، اور وہیں ادب سکھانے کا کیا پیارا انداز ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ 3 مرتبہ کہا کہ اے ابو بکر، عمر نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت کر دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو تسلی دی، ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر کا منظر دیکھو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ابو بکر ناراض ہو کر نکلے، حضرت ابو بکر کو اپنے آپ میں شرمندگی ہوئی، ابو بکر میرے پاس آئے اور میں نے معاف نہیں کیا، ابو بکر میرے پاس آئے اور میں نے معاف نہیں کیا۔ گئے حضرت ابو بکر کے گھر ڈھونڈتے ہوئے، گھر والوں نے کہا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں ہیں، تو حضرت عمر کو اندازہ تھا اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آئے۔ اب دیکھو منظر کیا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے سارا ماجرا رکھا جا چکا ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی مجلس میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا انداز بدلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصہ ظاہر ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، گویا اللہ کے نبی عمر کو غلط مان رہے ہیں۔ ادھر دیکھو حضرت ابو بکر فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی اللہ کے نبی۔ اور اللہ کے نبی اس مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ تم سب نے مجھے جھوٹا کہا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا، سب نے تم نے مجھے جھٹلایا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا، اور اپنی جان مال سے میرا ساتھ دیا۔ کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ میری خاطر میرے ساتھی کو تم معاف کر دیتے،
میری خاطر تم میرے ساتھی کو معاف کر دیتے، کیا تم سے اتنا نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں یہ آخری مرحلہ تھا جب کسی نے ابو بکر کو کوئی تکلیف دی ہو، فما اوذی بعدها قط، اس دن کے بعد ابو بکر کو کبھی کسی نے تکلیف نہیں دی۔ میرے بھائیو، واقعہ ختم ہوا، جو سبق ہے وہ کہاں ہے پتہ ہے؟ واقعے کے ہر قدم پہ سبق ہے۔ غلطی کرنے کے بعد خود آگے بڑھ کر ابو بکر نے معافی کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ وہ مانتے تھے کہ ابو عمر میرا بھائی ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے، میرے غصے سے زیادہ اللہ کی خاطر میری اس سے محبت ہے۔ چھوٹے بن گئے، معافی مانگ لی۔ عمر نے پہلے انکار کر دیا، جو انسان کی طبیعت ہے، غصے میں آدمی فیصلے لیتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر وہاں سے ہٹے، حضرت عمر کو احساس ہوا ابو بکر تو اللہ کا بندہ ہے، نبی کا سچا امتی، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرو گے نا، تب یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرنے کے لیے یہ نہیں کہا اگلی بار ملیں گے تو کہہ دوں گا، پیچھے نکلے ڈھونڈتے ہوئے، مظلوم نکلا ہے ظالم کو معاف کرنے کے لیے، مظلوم نکلا ہے ظالم کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ منظر نظر آئے گا اگر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ گئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے بھی دیکھا، کیا سبق سکھایا اللہ کے نبی نے عمر کو یاد دلایا کہ سچ ہے کہ ابو بکر نے غلطی کی، وہ مان رہے ہیں، لیکن تمہیں دیکھنا یہ تھا کہ ابو بکر کون ہے، تمہیں دیکھنا یہ تھا کہ ابو بکر کون ہے۔ یہ وہ ہے جس نے میری محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، جس نے میری محبت میں سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے اگر 19-20 کچھ کوئی غلطی تمہارے حق میں ہو گئی، تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہے، معاف کر دینا چاہیے تھا میری خاطر۔ هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ میرے بھائیو، یقین مانو پہاڑوں جیسی غلطیاں معاف کر دیں گے ہم اگر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ آخری بات ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراضگی یا نفرت کرو۔ سچ کہوں آپ کو، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی خاطر نفرت کرنا جانتے، اللہ کی خاطر محبت کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکے، اس لیے کہ نفرت کرنا آسان ہے، محبت کرنا جہاد ہے۔ میرے بھائی، لوگوں کی کمیوں کے بعد، کوتاہیوں کے بعد، ان کی کمیوں، ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے اللہ کی خاطر محبت کرنا لیکن اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آج آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکے تو دنیا سے کیا لڑ سکیں گے؟ اور جس دن ہم اپنے آپ سے لڑیں گے نا، دین و ایمان کا وہ سارا باب جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہے، یہ ایک جذبہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، یہ ایک جذبہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کے ایک بہت بڑے حصے کی حفاظت کر لے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، تمام مسلمان بھائیوں سے ان کے اپنے ایمان کے مطابق، ان کے اپنے تقوی کے مطابق اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنے، اور جس قدر ان کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اسی قدر اللہ کی خاطر ان سے ناراض ہونے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔